بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں نظم امر کے حوالے سے جو حضرت امیر المومنین کے ارشاد گرامی کی روشنی میں کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ نظم امر کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی سلسلہ گفتگو کو اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں اسلام جس زندگی کی انسانی زندگی کے حوالے سے جس مقصد حیات کا جس منزل کا تعین کرتا ہے، اس کے لیے نظم امر کے عنوان سے سب سے پہلی منزل ہے یا ایھا الذین آمنوا، منزل ایمان۔ دوسری منزل ہے عملی زندگی کے حوالے سے منزل تقوی اتقوا اللہ، اور پھر تیسری منزل ہے کونوا مع الصادقین۔ یہ تین مراحل انسان مکمل کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان اس مقام پر پہنچے گا، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسعت امکان دی ہے اس کے مطابق اس نے عملی زندگی میں اتر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آج اس مناسبت سے ایمان کے حوالے سے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اس حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی مناسبت سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ سابقہ امتوں میں بھی یہ بیماری رہی اور آج بھی بتمام ہی و کمال ہی موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک کسی گھر میں پیدا ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو سابقہ امتوں میں بھی چلا آیا ہے اور آج بھی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ عزیزان محترم، ایمان خود بخود آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ یا میں کسی نبی کے گھر بھی اگر پیدا ہو جائیں تو ایمان خود بخود نہیں آتا کسی کے پاس، ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے۔ میرا ماحول اور میرے ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ تین چیزیں کر سکتے ہیں۔ میرے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ایمان حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسری چیز ہے عملی نمونہ پیش کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی آدمی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا تو نوح اپنے بیٹے کے لیے ضرور کرتا، یعقوب اپنے بیٹوں کے لیے ضرور کرتا۔ ایمان خود بخود حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کو اب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا شریعت مقدس اسلام نے کیا راستہ بتایا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اس چیز کے لیے؟ تو عزیزان محترم، اس میں تین بنیادی یعنی عملی زندگی کے حوالے سے چیزیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ اس چیز کو یعنی صحیح طور پر اگر ہم قریب جانا چاہیں۔ اس وقت اس معاشرے کا بھی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے، اور جبکہ اکثر کیسز میں یہ صورتحال یہ ہے کہ ایمان ان کے پاس موجود نہیں۔ دور حاضر کی جو یعنی انسانی معاشرے ہیں، ان کا سب سے بڑا المیہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ جب وہ آخرت کا زمانہ آئے گا تو ایک پرابلم پیش آئے گا، ایمان اٹھ جائے گا، ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا۔ یہ اس دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ نسل آدم نہ صرف اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ادر وے راؤنڈ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان کے بہت بلند درجے پر فائز ہیں۔ یہ پرابلم بنا ہوا ہے، جبکہ اکثریت جو ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم
ٹیسٹ اس کا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جن کو آپ ٹیسٹ کے طور پہ رکھ لیں کسی فرد کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر۔ پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے اگر دیکھیں، اس پہ غور کریں، فرد پہ غور کریں، جہاں مال حرام ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ مال حرام کا جو لقمہ ہے وہ ایمان کو، نور ایمان کو جلدی بجھا دیتا ہے بمقابلہ اس کے کہ جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ جہاں جس فرد کے پاس آپ مال حرام دیکھیں وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہاں ایمان ہوگا، یا جس معاشرے میں مال حرام ہو وہاں ایمان نہیں ہوا کرتا۔ نمبر ایک، اس کے رزلٹ کے طور پہ اگلا چیز ہے یعنی بے حیائی، جس کے نتائج میں مخلوط محافل، نظروں کا زنا، عملی زنا، یہ سب چیزیں اس کی بائی پروڈکٹس ہیں۔ جب ایمان اٹھتا ہے تو شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور شرم و حیا جس معاشرے سے ختم ہو جائے، یا جس فرد سے، جس گھر سے، وہاں پہ یعنی یہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، عقل، شرم و حیا اور ایمان۔ اگر ایمان ختم ہوا سمجھے شرم و حیا گئی وہاں سے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بے حیائی، بے غیرتی، زنا، یہ چیزیں رواج پاتی ہیں۔ بس میں نے اصول پیرامیٹر آپ کو بتا دیے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھا کے کسی معاشرے کو دیکھ لیں۔ پاکستان کے بارے میں پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ یہ جو یوٹیوب پر اور فیس بک پر یہ جو بے حیائی کے جو جن مختلف ویڈیو کلپس آتے ہیں، پاکستان کا معاشرہ دنیا کے ان معاشروں میں سے ہے جو سب سے زیادہ اس پر جاتے ہیں۔ پاکستان کا معاشرہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، سب سے زیادہ جن ممالک کے اندر یعنی لوگ یعنی وہ جو اس قسم کی بے حیائی کے جو ویڈیو کلپس ہیں، موویز ہیں، ان کو کون وزٹ کرتا ہے، ان کی سائٹس کو کون ان کو جا کے دیکھتا ہے؟ پاکستان کا معاشرہ ٹاپ لائن معاشروں کے اندر اس میں سے۔ یہ دو چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایمان، چاہے داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہو، تسبیحیں ہاتھ میں ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے ایمان وہاں نہیں ہوا کرتا۔ چاہے میں نماز جعفر طیار پڑھتا رہوں، چاہے میں اس کے لیے سنتی روزے رکھتا رہوں، سب کچھ ہوگا، عمل آپ کو دکھائی دے گا لیکن ایمان اس کے پیچھے نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس میں فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ کیا کیا جائے؟ بالخصوص جن افراد کے ریش سفید ہے ان سے میری درخواست ہے کہ یہاں سے میری بات غور سے سنیں ذرا۔ جس وقت یہ ریش سفید ہو جاتی ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا وسوسہ ابلیس ہے جو ابلیس اندر اس کے ڈالتا ہے، تاکہ اس کو یعنی اگر وہ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہے تو اس کو روکے، اسے باور کراتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ مسجد، یہ میرا پروجیکٹ ہے، میں روزانہ آتا ہوں یہاں پہ، لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہاں آنے والے جن افراد کے ریش سفید ہیں 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایک عادت کے تحت بس عادت ہے، چل رہی ہے۔ 99.9% لوگوں کو نہیں پتہ، وہ یہی سمجھتے ہیں، اور یہ وسوسہ ابلیس ہوتا ہے، وہ روکتا ہے انسان کو، کہتا ہے تو مومن ہے، ریش تیری سفید ہو گئی ہے، تم نے تو لوگوں کو بتانا ہے۔ اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے اوپر اپلائی کر لیجئے گا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، حضرت نے فرمایا آغوش مادر سے لے کے آغوش قبر تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آغوش قبر تک انسان کو ضرورت ہوتی ہے علم بمانا فزکس کیمسٹری نہیں، میتھمیٹکس نہیں، اول العلم معرفت الجبار، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو اس چیز کے لیے۔ تو وہ آتا کہتا کہ کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں اس چیز کے لیے، جبکہ ہمیں یعنی وہ لوگ جو میرے ہم سن ہیں ان کو تو سب سے زیادہ ضرورت ہے
اس لیے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس تو پھر بھی چلو اگر طبعی نظام کے تحت چلیں تو کوئی تھوڑا بہت ٹائم لائن ہے. وہ لوگ جو 63 سال کراس کر چکے ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز اس کو ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے. ٹیسٹ بتا دوں کہ جی تاکہ آگے چلیں کہ جی کیسے مجھے پتہ لگے کہ میرے پاس ایمان ہے یا نہیں. بہت سارے ٹیسٹ ائمہ نے بتائے ہیں اس کے، لیکن ایک ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہوں. 24 گھنٹے گزر جائیں اور میں ایک مرتبہ بھی اپنا محاسبہ نہ کروں، پھر دوسرا دن گزر جائے، پھر تیسرا دن گزر جائے، پھر چوتھا دن نہ محاسبہ کروں اور نہ مجھے ضمیر میرا ملامت کرے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اب وہ آدمی لکھ لے اپنے پاس کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان اگر ہو تو اسے تو بخار آ جانا چاہیے اسی وقت ہی کہ ابھی 24 گھنٹے گزر گئے، مہلت کم ہو گئی، موت قریب آ گئی، کدھر جا رہا ہوں میں. اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے پیچھے. اس چیز کو ٹیسٹ کریں جا کے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیا کرنا چاہیے اس چیز کے. سب سے مؤثر راستہ جو ہے وہ 3 چیزیں عرض کروں گا. کوشش کیجیے گا اگر زندگی میں سمجھ آ جائے. اور اس میں جو ایکویشن ہے جب انسان کوشش شروع کرے گا، کبھی اپنے عمل پر اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کیجیے گا. یہ 2 وے ٹریفک ہے. انسان کو اللہ نے کوشش کی منزل میں آزاد قرار دیا، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. میں کوشش کروں، کیا مجھے نور معرفت ملے گا، کیا مجھے نور یقین ملے گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ چاہے گا تو ہو جائے گا، چاہے گا تو نہیں ہوگا. بعض لوگ ہیں وہ زندگی میں 5 منٹ ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور وہ یکدم وہ عرش پر جا پہنچتے ہیں. بعض لوگ ہیں 50 سال کوشش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں نتیجہ نکلتا، کیونکہ نتیجہ اللہ نے وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ہماری ظاہری کوششوں کو، اس تدبیر کو نہیں دیکھتا بالکل بھی. اس کی نظر کسی اور چیز پر لگی ہوئی. پہلی چیز جو ہے وہ چیز اللہ نے ہمیں پہلے دن سکھائی تھی. جب میں پیدا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم تھا کہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ میں پہن سکتا ہوں، نہ مجھے پتہ شعور ہے کہ کون سی چیز کھانی ہے. اس نے میرے لیے ایک مہربان ماں ایک مہربان ماں میرے لیے پیدا کی اور اس کو میری خدمت گزاری کے لیے لگا دیا کہ بھئی اس کی کیئر ٹیکنگ کرو، اس کو سردی سے بچاؤ، اس کو گرمی سے بچاؤ، اس کے کھانے کا انتظام کرو. اسی طرح سے ایمانی سفر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. چاہے میں جسمانی طور پہ 5 سال کا ہوں یا 50 سال کا ہوں، جس وقت بھی متوجہ ہوں گا سفر وہ سفر جو ہے وہ تکوینی ہے، یہ تشریعی سفر ہے. مجھے ایک مہربان روحانی ماں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو معیار شناخت کروانا اللہ کا کام ہے. اور یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ میں پہلے بھی اس پر معروضات عرض کر چکا ہوں. والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے سچے طلبگار ہو جاتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے پھر اس کا انتظام کرتے ہیں. تو وہ فرد جو ہے اس کو تلاش کریں. معیار قرآن کریم سے آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. یہ معیار دیے گئے ہیں کہ ان کو تلاش کریں، جستجو کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، معیار سمجھیں. پھر اس کے بعد ہر آدمی جو سر پہ امامہ رکھ لیتا ہے وہ عالم ربانی نہیں ہوا کرتا. ہر وہ آدمی جو ممبر پر جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ عالم ربانی نہیں ہوا کرتا. اور جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں، آج کل اکثر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل ممبر سید الشہداء پر، ممبر رسول پر اکثر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں. اگر اس کے عملی مظاہر دیکھنے ہوں تو آپ کو پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں ممبروں پر یہ عملی مظاہر ملیں گے اس کے. اللہ کے رسول کے ممبر پر بیٹھے بندر ناچ رہے ہیں. اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں اور اس کے اندر اہل تشیع بھی شامل ہیں. ہر وہ آدمی جو سر پہ امامہ رکھ لے، یہاں کالا کپڑا رکھ لے، آ کے ممبر پر بیٹھ جائے، وہ عالم ربانی نہیں ہوا کرتا. ان کی اکثریت کو خود بھی نہیں پتا. انہوں نے چند ایک باتیں ادھر ادھر سے یاد کر لی ہوئی ہیں اور آ کے لوگوں کے درمیان عالم بن بیٹھے ہوئے.
وہ خود معیار حق کی شناخت نہیں رکھتے کہ حق کا راستہ اختیار کریں، خود انہیں معیار باطل کی شناخت نہیں کہ اس سے اجتناب کریں اس چیز سے۔ معیار بیان کرنا اللہ کا کام ہے، اور اس معیار کو شناخت کر کے اس کے مصداق کو 2019 راولپنڈی پاکستان کون ہے وہ آدمی، اس کو تلاش کرنا یہ میرا کام ہے، کوشش کرنا میرا کام ہے۔ میری انگلی پکڑ کے وہ میرا امتحان لے گا، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک مال دے دے، کہتا ہے دے دو اسے۔ میں کہتا ہوں پروردگارہ مجھے عہدہ دے، پرموشن دے دے، کہتا ہے دے دو اسے۔ کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے دے دو انہیں۔ میں کہتا ہوں میرے مالک مجھے ڈی ایچ اے میں کوٹھی دے دے، کہتا ہے دے دو اسے۔ جب میں کہتا ہوں میرے مالک مجھے اس بندے تک پہنچا دے جس کی انگلی پکڑ کے میں تجھ تک پہنچوں، تو میرا مطلوب ہے، کہتا ہے اس کو روکو، اس کا ہم امتحان لیں گے۔ باقیوں کا کوئی امتحان نہیں لیتا وہ، اس کو روکو، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اور ان لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی، اس کیپیسٹی کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر گردش زمانہ کو حرکت دیتا ہے، وہ میری انگلی پکڑتا ہے، انگلی پکڑ کے اس انسان تک لے جاتا ہے، یا اس کو کہتا ہے چلو اس کے پاس، اس کی محبت میرے دل میں اتار دیتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کا شوق میرے دل میں اتار دیتا ہے، اور پھر وہ اس کا محضر ہی اصل میں اللہ کا محضر ہوتا ہے۔ اس جس طرح سے یعنی اپنے ماں کے محضر میں مجھے میری پرورش کی تھی، اسی طرح سے اس کے محضر میں رکھ کے میری پرورش کرتا ہے۔ یہ الہی نظام ہے اس چیز کے لیے۔ سب سے آئیڈیل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے یعنی فرد کو کی جستجو کریں، ایسے عالم ربانی کی، کہ جس کے محضر میں جا کے وہ آپ کو اور مجھے وہ سردی سے، روحانی سردی سے بچائے گا، روحانی گرمی سے بچائے گا، روحانی غذا فراہم کرے گا، تاکہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو۔ اور پھر ایک وقت تک جس طرح سے ماں بھی ساری زندگی پہلے جس بیٹے کو اپنے ساتھ لٹاتی ہے جب وہ چھوٹا ہے، تو پھر جب بچہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع پھر اس کو اپنے ساتھ نہیں لٹاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود چلنا شروع۔ تو اسی طرح سے وہ روحانی ماں بھی ایک وقت تک پرورش کرتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ آدمی اس کو سمجھ آ گیا منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے، اور اب یہ چل سکتا، کہتا ہے چلو شاباش جاؤ اپنا کام کرو، جا کے اپنی زندگی کے معاملات کو خود دیکھو بھی جا کے۔ یہ ایک نظام ہے جو یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے آگے دو راستے اور ہیں۔ ایک اس شخص، دوسرا راستہ جو ہے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ یہ اللہ کی آیات میں جو غور و فکر کرنا ہے حصول ایمان کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی روحانی ماں سکھائے گی، ورنہ ہر آدمی نہیں سیکھتا اس بات کو، اسے سمجھ نہیں ہوتی اس چیز کے لیے۔ لیکن اور اگر بعض اوقات خود بھی کرتے ہیں لوگ، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر انہیں بہت زحمت کرنی پڑتی ہے، بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی، پل تو وہ بھی جاتے ہیں، لیکن انہیں بہت مشکل پیش آتی ہے، گردش زمانہ کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس روحانی ماں نہ ہو، ظاہری طور پر اللہ کے نظام میں اسی قسم کی باتیں، تو پل تو وہ بھی جاتے ہیں اگر چلیں اس راستے پہ، لیکن پھر بہت مشکل پیش آتی اس چیز کے لیے۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا سیکھیں، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا سیکھیں۔ اور یہ چیز جو ہے اصل ہادی جو ہے، کبھی وہ جو شخص ہے، کبھی اس کو پیر کہا جاتا ہے، کبھی اس کی ذات میں گم نہیں ہوں، اس کے پیچھے جس کا ارادہ کام کر رہا ہے اس کی طرف جائیں۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں۔ ان فی خلق السماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میری قدرت کے مظاہر سے بھرے پڑے ہیں، آپ ان میں غور و فکر کریں اس چیز کے لیے۔ تو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، کچھ وقت نکالیں اپنی زندگی کے لیے۔ جب ہم یعنی حضرت نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز قرآن کے دسترخوان پر نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکتا،
کیا مطلب ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے نا تو یہ قرآن کریم کے ساتھ کچھ نہیں، اصل میں ہم اللہ کی طرف مارا ہو کہ پروردگارہ میرے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ اصل میسیج اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ پروردگارہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، میرے کاروبار ہیں، میرے ساتھ زندگی کے معاملات ہیں اس چیز کے لیے، تو اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ جو نماز کا مسئلہ ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کروں، نماز جو ہے اصل میں بنیادی طور پہ اگر میں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں تو در حقیقت یہ سبب اس کا یہ ہے کہ میرے کردار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کے محضر میں جا کے کھڑا ہوں، تو اس لیے اس نے پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ میں اس کے گھر کی طرف آؤں، اس نے پسند نہیں کیا کہ میں مصلی نماز پر آؤں۔ تو اب وہ اس کی ناپسندیدگی کی دلیل کیا ہے؟ وہ میری طبیعت میں یہ جو گریز ہے نا نماز سے، یہ اصل میں ادھر سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نماز سے جو طبیعت میں گریز ہے، قرآن سے گریز ہے، یہ اصل میں میرے اعمال کے نتیجے میں ادھر سے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو دور کرو میری بارگاہ سے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب ادعونی استجب لکم تو سب کے لیے کہا، مجھ سے مانگو، تو فرما بردار بھی سوال کرتے ہیں اور نافرمان فاسقین بھی سوال کرتے ہیں اس سے، لیکن عجیب رنگ ہیں اس کی محبت کے اور اپنے بندوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ایک فرما بردار بندہ جو ہے وہ پورے خلوص قلب کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے اپنی بارگاہ سے فرما برداری کا شوق دے دے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس کا سلوک کیا، ملائکہ سے کہتا ہے کہ نہیں، اس کی بات کو ابھی قبول نہیں کرو، یہ شوق اس کو نہیں دینا ابھی، یہ میں چاہتا ہوں یہ پھر بار بار آئے مجھ سے آ کے سوال کرے، میں اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، میں اس کی آواز کو سننے کا شوق رکھتا ہوں، اس کو ابھی نہیں دینا، اگر میں نے اس کو تم نے دے دیا تو یہ اس طرح سے فریاد کرنا بند کر دے گا، میں اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہوں، روک دو اسے مت دو۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جن کی حضرت فرماتے ہیں جو دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ قبول نہیں، انہیں اپنے پاس ان دعاؤں کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اور جس وقت انسان دنیا سے آخرت کی منزل کی طرف جاتا ہے اور اس کو وہ انعامات، وہ نتائج دکھائے جاتے ہیں ان دعاؤں کے جو دنیا میں قبول نہیں کی گئی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ ان نتائج کو دیکھے گا مومن تو آرزو کرے گا کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات اور دوسری طرف بھی اسی طرح سے ایک فاسق آدمی ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو نماز سے گریز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ادھر سے عذاب آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اسے دور کرو میری بارگاہ سے، تو وہ طبیعت میں گریز قرآن سے آ جاتا ہے، نماز سے گریز آ جاتا ہے میری طبیعت کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق انسان دعا کرتا ہے، فاسقین بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہے، کسی کو اقتدار کی ضرورت ہے، کسی کو کسی شے کی، وہ دعائیں کرتے ہیں پروردگارہ مال دے دے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ملک ریاض جو ہے وہ حضرت عباس علمدار کے کسی جہاں علم وغیرہ تھا وہاں گیا ہوتا، جا کے دعا کر رہا تھا پروردگارہ اس سپریم کورٹ سے نجات دے دے مجھے۔ حضرت فرماتے ہیں جب فاسقین دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ملائکہ جنہیں کارکنان قضاء و قدر کہا جاتا ہے، جو دعاؤں کی قبولیت پر معین کیے گئے، ان سے کہتا ہے جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اسے جلد دے دو، اسے دور کر دو میری بارگاہ سے، میں اس کی گندی آواز بار بار نہیں سننا چاہتا۔ ہم سمجھتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے، کہ اسے دور کر دو میری بارگاہ سے، میں اس کی گندی آواز بار بار نہیں سننا چاہتا۔ تو اس لیے میرے عزیزان
ایمان، اصل خرابی ہے ایمان کا فقدان دور حاضر میں۔ فرمایا کہ جب وہ قرب قیامت کا زمانہ آئے گا ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، اور اگر اس دور میں کوئی صاحب ایمان انتقال کرے گا تو حساب و کتاب کے فرشتے حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی آج کے دور میں بھی کوئی مومن تھا جو مر گیا ہے؟ یہ کیفیت ہو جائے، اور اس وقت 2019 یہ کیفیت ہے ہمارے ملک کے اندر، ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ یہ سب ایسے لن ترانیاں ہیں اس چیز کے لیے کہ جناب ہم یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور نان ایشوز کے اندر الجھے ہوئے۔ ایک چیز جو ہے جو میں نے عرض کیا کہ سب سے آئیڈیل کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بندہ خدا کو تلاش کریں، معیار شناخت کریں، اپنے گرد و پیش میں اس کے مصداق کو تلاش کریں، جو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فراہم کر دے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے کلام کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ تیسری چیز میں نے دوسری چیز ہے کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور تیسری چیز ہے قرآن کریم کی غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا اس چیز کو۔ چوتھی چیز ہے جو روحانی بیماریوں کے علاج بھی ہیں، وہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کریں تاکہ روحوں کو جو زنگ لگ جاتے ہیں دنیا کی محبت کے، اس سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، میں تمہارا پروردگار تم سے تقاضا کرتا ہوں اتقوا اللہ، تقوی الہی کو عملی زندگی میں اس راستے کو اختیار کرو، وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ اتقوا اللہ کی منزل کو انسان نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو طے کر سکتا ہے جب تک پیچھے ایمان موجود نہ ہو۔ اگر ایمان پیچھے موجود نہیں ہے انسان تقوی کو سمجھ بھی نہیں سکتا، تقوی کیا چیز ہے، اور نہ ہی اس راستے پہ سفر کر سکتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اس لیے دوسری چیز جو میں نے دوبارہ دہرا دوں، سب سے پہلی چیز ہے کسی اچھے امیر المومنین، میری نصیحت نہیں ہے یہ امیر المومنین کا مشورہ، فرماتے یہ حضرت کا مشورہ ہے، فرماتے ہیں کہ یا تو عالم ربانی ہو جاؤ اور یا کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ہر تیسرا آدمی اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے وہ سب سے آئیڈیل چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس کے لیے رہنما کتاب اللہ کا کلام ہے۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں کن آیات میں غور و فکر کرنا ہے ابتدائی طور پہ، اور ایسے رہنما اصول دیے گئے ہیں، ایسے رہنما خطوط دیے گئے ہیں جس کے لیے نہ کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کم جانے کی ضرورت ہے۔ ایک سادہ انسان ان آیات کو پڑھ لے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، اس کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ اور تیسری چیز ہے کہ قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اسے پڑھا کریں اس چیز کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اس کا حضرت فرماتے ہیں ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں، اس کے دسترخوان پر جاؤ۔ اور حضرت کا ارشاد گرامی کہ جو شخص ہر روز قرآن کے دسترخوان پر نہیں جاتا اور کم از کم 20 سے 30 آیات کا انٹیک نہیں لیتا، جیسے ہم ناشتہ کرتے ہیں غور و فکر کے ساتھ، فقط اس طرح سے نہیں جو آج کل ہمارا رواج بنا ہوا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ منبع ہدایت ہے، وہاں سے ہدایت ایکسٹریکٹ کرنی ہے۔ جیسے کہ ہم روٹی کا لقمہ اندر لیتے ہیں تو روٹی کا لقمہ اس کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے وہ مطلوب نہیں ہوتی، مطلوب کیا چیز ہے، اس کے اندر جوہر توانائی جو ہے۔ اسی طرح سے یہ آیات قرآنی ہے، یہ اس کے اندر نور یقین کی توانائی اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کا انٹیک لینا ہے، اس کو پروسیس میں گزارنا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین، اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اگر ہم کریں گے
تو یہ چیز جو ہے پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں اس چیز کے لیے۔ اور دوسری چیز، آخری جملہ وہ یہ ہے میرے عزیزان کہ ایمان ایک کنزیومیبل آئٹم ہے۔ جیسے آپ کے موبائل کی بیٹری کو آپ کو ریگولرلی چارج کرنا پڑتا ہے، جیسے استعمال کرتے ہیں، جتنا زیادہ استعمال کریں گے، اگر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کریں گے دیگر چیزیں بھی، صرف کال کریں گے تو کم استعمال ہوگی، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اسمارٹ فون ہے ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں، دیگر چیزیں ویڈیو کلپس پہ جاتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، اس میں فیس بک استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو بیٹری زیادہ کنزیوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے، یہ جو ایمان کی بیٹری ہے، یہ فجر کی نماز کے لیے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، بیٹری استعمال ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے غیر محرم خاتون سامنے کھڑی ہے، اس کو نگاہیں جھکانے کے لیے پیچھے یقین کی بیٹری چاہیے۔ وہ جب ہم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال اس کے حضور کا یقین کو میرے اوپر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ظاہر پر نگران ہے، باطن پر نگران ہے، یہ جب ہم نگاہوں کو جھکائیں گے اندر یقین کی بیٹری کنزیوم ہوگی اس کے۔ اس کو ریگولرلی چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دن میں ایک مرتبہ نہیں۔ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اہداف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 5 وقت اپنے اندر کی یقین کی بیٹری چارج کرنی ہوتی ہے، 5 وقت یہ نہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت ہے، تو اس کے بارے میں توجہ دیں۔ اور جو یہ تو میں نے بتایا الا اللہ کے حوالے سے، لا الہ، غلط صحبت سے بچیں، اللہ کے دشمنوں کی صحبت اختیار نہیں کریں، ولو باپ ہی کیوں نہ ہو، ولو سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے دشمنوں کی صحبت سے بچیں۔ کون ہے شخص اللہ کا دشمن؟ ہمیں بتا دیا گیا کچھ اللہ کے دشمن وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، کچھ بتا دیا گیا اہل سنت میں رہتے ہیں۔ نہ میرے عزیزان، یہ سب اشتباہات ہیں۔ اللہ کا دشمن کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اس مہلت کو اپنی مرضی اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، وہ شخص اللہ کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اگر میری بات گراں گزرے تو ایسا کیجئے گا کہ نوح کی اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمہ پڑھ لیجئے گا، نوح کا اپنے بیٹے سے مکالمہ پڑھ لیں، اور جب پھر بھی نوح نے سفارش کی اللہ سے کہ میرے مالک یہ میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو جواب دیا تھا پڑھ لیجئے گا اس میں۔ وہ ہر باپ کو میسج آ رہا ہے، یہ کیوں تیرا بیٹا میرا نافرمان ہے، کیوں تو کہتا ہے یہ تیرے اہل سے ہے، کیوں اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو؟ اور جو بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اللہ اس کا کیوں تو میرے دشمن کے ساتھ دوستی کرتا ہے؟ یہ نظام ہے اللہ کا، اللہ کے نظام میں کوئی کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔